السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے کہا، مجھے عطیے کے اونٹوں میں سے کوئی اونٹ بتاؤ جس پر سواری کے لیے امیر المومنین سے درخواست کروں۔ میں نے کہا کہ عطیے کے تو نہیں ہے، ہاں صدقے کے اونٹ موجود ہیں۔ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما مجھے کہنے لگے، کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی بھاری بھرکم آدمی گرمیوں کے دن جب پسینہ بہت آتا ہے اپنے تہبند کے نیچے والا حصہ جسم اور بغلیں دھوئے، پھر استعمال شدہ پانی تمہیں دے کر تم اس کو پی لو؟ اسلم کہتے ہیں، میں نے غضبناک ہو کر کہا، خدا تمہیں معاف کرے، تم نے اس قسم کی بات مجھے کیوں کہی؟ قال فإنما الصدقة او ساخ الناس یغسلونها عنہم۔ عبداللہ نے کہا، صدقہ تو لوگوں کے جسموں کی میل ہی ہے جسے وہ اپنے آپ سے دھوتے ہیں۔ یعنی کوئی کسی کو صدقہ دیا جائے یا کوئی صدقہ کا استعمال کرنے والا ہو اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس کی ضرورت نہ رکھی ہو، یعنی اللہ نے اس کو اتنا کیپیبل یا اتنا مالدار بنایا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ سے کما کر کھا سکتا ہے، یا اس کو اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ کھا سکتا ہے، اس کی روزی کما سکتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی کے پاس مانگے گا تو وہ اپنا صدقہ ہی اسے عطا کرے گا۔ تو صدقہ کا لینا اور پھر صدقہ کا استعمال کرنا، یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن ارقم نے یہ مثال دی کہ کوئی اپنے بغلیں دھوئے، اپنے کپڑے دھوئے اور اسی طریقے سے اپنے پاؤں وغیرہ دھوئے، اور پھر وہ دھو کر جو پانی اس کا غسل دھویا ہوا پانی ہے، اس دھوئے ہوئے پانی سے اس کو کہے کہ لو تم یہ پی لو، تو وہ انسان اس کو، چونکہ اس نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنی بغلوں کو صاف کیا، اپنے پاؤں کو صاف کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں پیے گا۔ تو حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ارقم نے کہا کہ یہ غسل وغیرہ کا یہ صدقہ بھی ایسی ہی چیز ہے کہ کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو صدقہ بھی انسان کا اتارا ہوا ایک میل ہے جو وہ اپنے آپ سے جدا کرتا ہے۔ تو گویا کہ جب تک اللہ رب العزت نے خوشحالی عطا فرمائی ہو، کسی سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں، میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں مال صدقہ جمع کرنے پر مقرر فرما دے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا تو آقائی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما کنت لاستعملک علی غسالۃ ذنوب الناس، میں تمہیں لوگوں کے گناہوں کا دھون جمع کرنے پر مقرر نہیں فرماتا۔ حضرت عباس آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے یہ آرزو کی کہ میں لوگوں کے صدقے کے مال کو جمع کرنے کے لیے جاؤں، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، کہا کہ لوگوں کے غسالہ یعنی جو لوگوں کا دھون ہے، اس دھون کو، گناہوں کا دھون جمع کرنے کے لیے میں تمہیں مقرر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہم 9 یا 8 یا 7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانے لگے،
کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم نے کچھ عرصے پہلے ہی بیعت کر لی تھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تو بیعت کر لی ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے؟ اس پر ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیعت تو ہم کر چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کرے؟ فرمایا اس بات پر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ اور ایک بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے مانگتے نہ پھرو گے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان حضرات میں سے میں نے بعض کو دیکھا ہے کہ اگر کسی صحاب کا کوڑا سواری پر سے گر جاتا، یعنی وہ جو کوڑا ہوتا ہے جس سے سواری چلائی جاتی ہے، تو کہا کہ وہ کوڑا زمین پر گر جاتا تو وہ لوگوں کو اٹھا کر پکڑا دینے کے لیے بھی نہ کہتے تھے، بلکہ خود اتر کر وہ لکڑی یا کوڑے کو لے لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مانگنے کو بھی وہ پسند نہیں فرماتے۔ جائیں کہ لوگ اپنے پاس مال جمع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس دن بھر مانگتے پھرے اور اپنا بزنس ہی ایک طریقے سے بنا لے، تو اس کے اوپر کتنی لعنتیں اور وہ اپنے لیے کتنے عذاب کو جمع کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔